جب اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کے لیے تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں پر جب اللہ کن کی مہر لگاتا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کچھ نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی نشانیوں کے بارے میں ذکر کروں گی جو کہ آپ کو کسی بھی شخص سے نکاح سے پہلے نظر آئیں گے۔ ایسا شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ بے انتہا پیار کرتے ہیں اور اسے ہر روز اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، تو آپ کے دل میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کیا میری دعائیں کبھی قبول ہوں گی بھی یا نہیں، کیا میری منزل نکاح ہے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی ساری باتوں کا جواب دیا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے پورا ضرور دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ جس نے مجھے کومنٹ کیا، دعاؤں کا کہا، نکاح کے لیے دعا کرنے کا کہا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حلال اور جائز رشتے میں باندھ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب رشتہ جو میاں بیوی کا ہے، نکاح کا ہے، اس میں باندھ دے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس شخص کو بھی دعاؤں اور تہجد میں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے اور آپ کی منزلیں آسان کرے۔ جتنی بھی رکاوٹیں اور پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے ان پہ کن کی مہر لگا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین کہتے جائیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو خاص نشانیاں اور راستے دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی قسمتوں کے مطابق فیصلے کر سکیں، اپنی تقدیر کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ اگر کسی کو کوئی شخص پسند آ جاتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ شخص اس کی قسمت میں ہے یا نہیں۔ جب آپ رات کو اٹھتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، دنیاوی حالات آپ کو ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہر طرف آپ کو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں نظر آتی ہیں، اور بعض اوقات انسان دعائیں تو بے شمار مانگ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک وسوسہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ شخص جس سے میں محبت کرتا ہوں یا محبت کرتی ہوں وہ شخص میرے نصیب میں ہے یا نہیں۔ اور بعض اوقات ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں جان سکیں جو ہمیں مطمئن کر سکیں، جو ہمیں اطمینان دے سکیں کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، جب آپ اپنے رب کے سامنے جاتے ہیں، اس کے سامنے اپنی خالی جھولی پھیلاتے ہیں، تو وہ تو آپ کو کبھی بھی خالی دامن، خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ سب سے پہلا یقین تو آپ کو اپنے رب کی ذات پر ہونا چاہیے کہ آپ کا اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، آپ کا اللہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، کبھی بھی وہ آپ کا دامن خالی نہیں رہنے دیتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب پر یقین کرنا ہے، اپنے ان دعاؤں پر یقین کرنا ہے جو آپ ہر وقت اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ ان سے نا امید نہیں ہونا، ان کے لیے اپنے دل میں کبھی بھی وسوسے نہیں لانے ہیں۔ اگر بار بار غیر متوقع طور پر آپ کو کسی شخص سے ملاقات یا بات چیت کا موقع مل رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ قدرت کی طرف سے اسے اشارہ سمجھتے ہیں، اور یہ اشارہ ہو بھی سکتا ہے، پھر اللہ نے اس شخص کو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے یا نہیں۔ یہ جب آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں، دنیاوی اسباب ناممکن ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ملاقات کا، اس سے بات چیت کا اگر موقع مل رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی بات ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں پر کن ضرور فرمائے گا اور آپ کو بہت جلد انشاءاللہ ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دے گا۔ اپنے رب کو بے حد امید سے جب کوئی انسان پکارتا ہے، اپنے ہر درد اور ہر تکلیف کو اپنے رب کے آگے بیان کر دیتا ہے، اس کے سامنے دل کھول کے رکھ دیتا ہے کہ اے میرے رب، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، میں تو کہتی ہوں کہ آپ دنیا کو مت بتائیں، اس شخص کو بھی مت بتائیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ صرف اپنے اللہ کو بتائیں، اس کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں کہ اے میرے رب، محبت ہو گئی ہے، نہیں رہا جا رہا، گزارا نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا۔ اپنے اللہ سے کہیں کہ میرے رب، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو چاہے تو ناممکنات کو ممکنات میں بدل سکتا ہے، تو چاہے تو تقدیروں کا رخ موڑ سکتا ہے، تو چاہے تو میرے حق میں اچھے فیصلے کر سکتا ہے۔ اے میرے رب، میری دعاؤں کو قبول کر لے،
اے میرے رب مجھے وہ چیز عطا کر جو مجھے سکون دیتی ہے، اے میرے رب مجھے وہ شخص عطا کر دے جس کے اندر میری خوشی ہے، اے اللہ مجھے وہ شخص دے دے جس کو میں چاہتا ہوں۔ اللہ کے سامنے اپنا غبار نکال دیجئے۔ اور بعض اوقات انسان دعائیں کرتا کرتا اکثر بے چین بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں، کہ اللہ مجھے وہ شخص عطا کرے گا بھی یا نہیں۔ تو سنو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور کون ہے جو بے قرار دلوں کی التجاؤں کو سنتا ہے۔ تو یہ آیت کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ جب آپ اپنی بے قراریاں اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں تو کون آپ کو عطا کرتا ہے، کون اس کی فریادیں سنتا ہے اور آپ کو بے قراری کو قرار میں بدل دیتا ہے۔ ہماری یہ جو باتیں ہیں، ہماری جو خواہشیں ہیں، ان کو سننے والا صرف اللہ ہے۔ اور صرف یہ یاد رکھیں کہ اگر جو محبت آپ کے دل میں آئی ہے وہ آپ نے خود پیدا نہیں کی کسی شخص کے لیے، وہ بھی آپ کے دل میں آپ کے رب نے ڈالی ہے، وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اللہ کی رضا سے آئی ہے۔ اگر اللہ کی رضا سے آئی ہے تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو اس دعا کی قبولیت کا اجر بھی ضرور دے گا، اور ان دعاؤں کو پورا کرنے والا بھی وہ رب کریم ہی ہے۔ اگر اس نے ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا کر دی ہے تو وہ اس پر کن فرمانے کا بھی پورا اختیار رکھتا ہے۔ اگر اس نے ہمارے دل میں کسی شخص کے لیے محبت پیدا کر دی ہے تو وہ شخص کو ہمیں عطا کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگر اللہ ہمارا دل کسی انسان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو وہ اس دل پر ہماری مکمل ملکیت رکھنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اللہ جو دل بناتا ہے اس پر جو اس کا کنٹرول ہے، اس دل کو بدلنے والا بھی میرا رب ہے۔ دل بنانے والا اللہ ہے، اس میں محبتیں ڈالنے والا اللہ ہے، اس پہ اختیار رکھنے والا اللہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے دل کا اختیار اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی کہ اللہ چاہے تو اس دل کو ادھر موڑ دے اور اللہ چاہے تو اس دل کو ادھر موڑ دے۔ تو اللہ آپ کے لیے اس شخص کے دل کو موڑ سکتا ہے۔ جو شخص آپ کے رشتے میں رکاوٹ بن رہا ہے، آپ دعا کیا کریں کہ اے ہمارے رب، اے دلوں پہ اختیار رکھنے والے اللہ، اس شخص کے دل کو ہماری طرف موڑ دے۔ جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو پانے کی خواہش جو آپ کے دل میں ہے، اور آپ بار بار ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ انسان ہمیں ملے گا یا نہیں، یا وہ ہماری تقدیر میں لکھا بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیے فیصلے تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں ایک چیز تو ہے نا، اور وہ ہے دعائیں، وہ التجائیں ہیں، وہ آپ کا گڑ گڑانا ہے، وہ اللہ کے آگے آنسو بہانا ہے۔ اللہ کے آگے آنسو بہائیں، اپنی تقدیروں کا رخ بدلوا لیں اپنے اللہ سے۔ وہ تقدیریں لکھنے والا ہے تو تقدیریں بدلنے والا بھی وہی ہے، وہ دعائیں سننے والا ہے تو دعاؤں پر کن فرمانے والا بھی وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز قسمت کو بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ یعنی اگر آپ کو آج لگ رہا ہے کہ وہ شخص آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں اور سمجھیں کہ آپ اپنی قسمت کو بدلوا سکتے ہیں، اور وہ صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دعا۔ تو دعائیں مانگتے رہیں، اپنے اللہ کے سامنے بیٹھے رہیں، اللہ سے کہیں کہ میرے رب تب تک نہیں اٹھ کے جاؤں گا جب تک تو میرے حق میں فیصلہ نہیں کر دیتا۔ اے میرے رب جب تک تو میری حالی جولی نہیں بڑھ دیتا میں اٹھ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اے میرے رب جب تو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہیں بڑھ دیتا میں تیرے در سے اٹھ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اپنے اللہ سے کہیں، اپنے اللہ سے ناز و نیاز کریں، اپنے رب سے راز و نیاز کریں، اس کے ساتھ لاڈ کریں، کیونکہ آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں جو کبھی ہماری بات نہیں مانتی، اس کو بھی جب ہم اپنی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، تھوڑی دفعہ کہتے ہیں تو وہ بھی مان جاتی ہے۔ تو آپ کا رب تو آپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے نہیں مانے گا؟ وہ کیسے تمہاری دعاؤں پر راضی نہیں ہوگا؟ وہ کیسے تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھو نا۔ کیا آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے؟ ایسا شخص یا ایسی چیز جس کا ملنا آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، کیا آپ اسے اپنی دعاؤں سے حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اسے اپنی تقدیر بدلوانے کے لیے اپنے رب کے سامنے نہیں جھک سکتے؟ وہ کسی بھی وقت معجزے کر سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت عطاؤں کا رخ بدل سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب پر یقین نہیں رکھتے، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں،
سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا جو مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کفر ہے۔ تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ تمہاری ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ تم ایک چھوٹی سی چیز کی آرزو کر رہے ہو، تمہارے رب کے تو خزانے لامحدود ہیں۔ تمہاری ناممکن خواہشات جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں، وہ تمہیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن تمہارے رب کے لیے وہ ناممکن نہیں ہے۔ تمہارے رب کی ایک کن کی منتظر ہیں بس۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ معجزوں کا اللہ ہے۔ اس لیے امید نہ چھوڑے۔ یہ جو تم مایوس ہو جاتے ہو نا، اللہ سے امید چھوڑ دیتے ہو، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے، اور تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر شیطان تمہیں بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، اپنے رب پر یقین ختم کر دو، اپنے رب پر بھروسہ چھوڑ دو۔ لیکن آپ نے اپنے رب پر یقین کرتے رہنا ہے، اور وہ نشانیاں جو تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت سے پہلے نظر آئیں گی، اس کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ آپ کا اپنے رب پر یقین بڑھ جائے گا۔ آپ کے جو وسوسے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا دل اطمینان پائے گا۔ جب آپ دعا کر کے اٹھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی میرے رب تو عطا کرنے والا ہے، تو واقعی سننے والا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب آپ دعا کر کے اٹھیں تو آپ کا دل مطمئن ہو۔ جب آپ اپنے آنسو صاف کریں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کا دل مطمئن ہے، اور آپ کا رب آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرنے والا ہے۔ اور جب آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ کی پریشانیاں بھی کم ہو جاتی ہیں، اور جب اس کو حاصل کرنے کی آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اطمینان اترتا ہے، ایک سکون آتا ہے۔ جب آپ جائے نماز پر اس کو مانگ کر اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ شخص ہماری ہی قسمت میں ہے، کہ اللہ نے وہ ہمیں دے دیا ہے۔ اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ بعض اوقات رکاوٹیں ہونے کے باوجود، بہت زیادہ مشکلات ہونے کے باوجود، کہیں نہ کہیں امید کی ایک چھوٹی سی جھلک باقی رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی تو اس میں بے شمار رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو آپ کے لیے بہتر کر رہا ہے، اس کو بہتر بنا کے آپ کے نصیب میں لکھے گا۔ اور جس شخص کو آپ پسند کرتے ہیں وہ ابھی آپ کے لیے بہتر نہیں، لیکن بعد میں آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے جو رکاوٹیں اور مشکلات ہیں، یہ بھی آپ کی دعا کی قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ طوفان آنے سے پہلے خاموشی ہوتی ہے، اس لیے دعائیں قبول ہونے سے پہلے رکاوٹیں اور مشکلات بھی آتی ہیں۔ اس لیے اپنے رب پر اپنے پورا یقین رکھنا ہے اور دعائیں مانگتے رہنا ہے۔